اچھا جی، تو کافی سارے بھائیوں کا سوال تھا کہ شخصیت کیا انسان پریوں سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ کیا انسان جو ہے نا پری کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، جی ہاں، انسان پریوں سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے اور جو ہے نا نکاح بھی کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں، اس کا جو گناہ اور ثواب ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے سر پہ ہوتا ہے. آپ لے لیں شیطان کی بیٹی، اس سے اچھے کام کروائیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. آپ اس سے برے کام کروائیں، اس سے ہم بستری کریں تو اس کا گناہ ثواب، یعنی جو بھی آپ اچھے کام کریں گے تو ثواب بھی آپ کو ملے گا، برے کام کریں گے تو اس کا گناہ بھی آپ کو ہی ملے گا. باقی اگر آپ نکاح کر لیں تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے. جو حضرات شوق رکھتے ہیں، جو شوقین ہیں اس چیز کے، تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ پری کی حاضری لیں اور اس سے نکاح کر لیں. تو یہ چیز ہے کہ باقی تو انسان جائز کام کرے یا ناجائز کام کرے، اس کا گناہ ثواب تو انسان کے اپنے سر پہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ نکاح زیادہ بہتر ہے. ایک گناہ کرنے سے اچھا ہے بندہ نکاح کر لے. اور جو نکاح ہوتا ہے یہ انسان اور پری کے درمیان نہیں ہوتا، یعنی ان دونوں کو پتہ ہوتا ہے اور تیسرے بندے کو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. جیسے گھر میں کوئی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ پری کوئی بھی حاضر کرنا، چاہے عورت کرے چاہے مرد کرے، تو وہ پری صرف اس کو ہی نظر آتی ہے جو یعنی عمل کرتا ہے، جو حاضر کرتا ہے. یا اگر کوئی مجھ سے بھی حاضری لے تو یعنی جو مجھ سے بندہ حاضری لے گا، جس کے نام پہ میں حاضری کروں گا، صرف اس کو نظر آئے گی اور کسی کو بھی نظر نہیں آئے گی. تو ہر ایک چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے. باقی انسان اگر اچھے کام بھی کرتا ہے تو ثواب بھی اسے ملتا ہے، برے کام کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی اسے ہی ملتا ہے. تو میرے جتنے بھی بہن بھائی میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سبھی سے میری یہی گزارش ہے کہ دیکھیں اس دنیا میں اچھے کام کیا کریں. اچھے کام کریں گے تو اس کا جو ہے نا اجر بھی آپ کو اچھا ہی ملے گا. آج کل انسان کہتے ہیں جی ہمارے اوپر یہ عذاب ہے تو وہ عذاب ہے، ہم اتنے پریشان ہیں. تو یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں انسان کے اپنے فیصلے، انسان کے اپنے حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا ہوتے ہیں. یہ جو مسئلے مسائل، یہ پریشانیاں انسان کی اپنی وجہ سے آتی ہیں. اگر انسان طریقے کے ساتھ چلے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں بنے گی. تو جتنا ہو سکے اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. باقی میں حاضر ہوں، جیسے آپ کو عمل بتا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو آج کا ہمارا عمل ہے، آج کا عمل ہے پری کو حاضر کرنے کا، اور اس پری سے آپ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، جائز کام بھی کروا سکتے ہیں. یعنی جو بھی آپ اس پری سے کام کروا سکتے ہیں. ہر آپ کا ناممکن کام منٹوں سیکنڈوں میں ممکن ہوگا. انتہا کی خوبصورت ہوگی یہ پری. اسے مسلم کیا مسلم، عورت مرد دونوں حاضر کر سکتے ہیں. حاضر کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ نے سمپل جو ہے نا کسی بھی ایک ایسی جگہ کو ڈھونڈ لینا ہے جہاں پر نہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہ کوئی سننے والا ہو. اس جگہ پر آ کر آپ نے ایک حصار لگانا ہے. دیے جلا کر آپ حصار لگا سکتے ہو. حصار میں کھڑے ہو کر آپ نے آج والا عمل کرنا ہے. تو حصار میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے سمپل 105 مرتبہ اس منتر کو پڑھنا ہے. حصار کے اندر کھڑے ہونے کے بعد عباسی اب شب شوہے، عباسی اب شب شوہے، اس منتر کو آپ نے پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ تعداد پوری کریں گے فوراً آپ کے سامنے ایک پری حاضر ہو جائے گی، جس سے آپ ہم بستری بھی کر سکتے ہیں، اپنا ہر جائز کام بھی کروا سکتے ہیں، اپنی ہر خواہش کو پورا کروا سکتے ہیں. گناہ ثواب آپ کے اپنے سر پہ ہوگا. باقی اگر آپ نکاح بھی کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جب حاضر ہو تو نشانے بھی طلب کریں اس سے، اور آپ نے اس سے ڈرنا نہیں ہے. باقی عورت مرد مسلم یا مسلم سبھی اس عمل کو کر سکتے ہیں. جیسے بتایا بالکل ایسے کریں. جگہ اکیلی ہونی چاہیے. جس جگہ پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے وہ جگہ اکیلی ہونی چاہیے. اکیلی جگہ پر ہی آپ کو اس عمل میں کامیابی ملے گی. تو کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور جو نہیں کر سکتے، جن کے پاس ٹائم جگہ نہیں ہے، ڈرتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری میں، مجھ سے رابطہ کر کے حاضری لے سکتے تو مجھے تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا. دیجیے اجازت. شکریہ. السلام علیکم.